الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم نصاب المنطق کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس میں منطق کی حاجت کیوں ہے، علم منطق سیکھنا ضروری کیوں ہے، اسے بیان کیا جائے گا، اور آخر میں نظر و فکر کی تعریف بیان کی جائے گی۔ آج بس ہمیں اتنا ہی پڑھنا ہے۔ نظریات تصوریہ اور نظریات تصدیقیہ کو حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر نظر و فکر جو ہے یہ صحیح نہیں ہوتا، نظر و فکر میں غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں صحیح نظریات تصوریہ اور صحیح نظریات تصدیقیہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں صحیح نظر و فکر کو استعمال کرنا ہوگا۔ اگر نظر و فکر میں غلطی واقع ہو جائے تو ہمارا جو نظریات حاصل ہوگا وہ بھی غلط ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور کون نظر و فکر صحیح ہیں، کون نظر و فکر صحیح نہیں ہیں، اس کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، اگر کوئی ایسا علم ہے جو اس بات کو بتائے کہ یہ نظر و فکر صحیح ہے، وہ نظر و فکر صحیح نہیں ہے، وہ علم منطق سے جانا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے معلوم کہ نظر و فکر میں غلطی واقع ہو سکتی ہے؟ اسی کو بتانے کے لیے مصنف نے ایک مثال دیا ہے۔ وہ مثال سننے سے پہلے آپ جان لیں کہ ایک ہے قدیم اور ایک ہے حادث۔ قدیم کہتے ہیں جس کا وجود ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اسے قدیم کہتے ہیں۔ حادث کہتے ہیں جس کا وجود ہمیشہ سے نہ ہو بلکہ بعد میں ہوا ہو اور ہمیشہ نہ رہے بلکہ وہ ختم بھی ہونے والا ہو۔ حادث وہ ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو اور وہ ختم بھی ہونے والا ہو، اسے حادث کہتے ہیں۔ اب مصنف نے جو مثال دیا ہے وہ مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عالم یعنی ما سوی اللہ، جمیع ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کی تعریف یاد رکھ لیں، ذہن نصیب کر لیں کہ ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں۔ تو عالم جو ہے اس کے بارے میں 2 گروہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عالم قدیم ہے اور کچھ کہتے ہیں عالم حادث ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں عالم قدیم ہے یعنی اس کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ لوگ بھی دلیل دیتے ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی نظر و فکر ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے یعنی ہمیشہ نہیں رہے گا، ان لوگوں کے پاس بھی دلیل ہے، ان لوگوں کے پاس بھی نظر و فکر ہے۔ اب کون سا نظر و فکر صحیح ہے، کون سی دلیل صحیح ہے، کیسے معلوم ہو؟ اس کو معلوم کرنے کے لیے علم منطق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو عالم کو قدیم کہتے ہیں انہوں نے دلیل اس طرح دی کہ عالم جو ہے یہ مؤثر سے مستغنی ہے، یعنی عالم کو کوئی چلانے والا نہیں ہے بلکہ عالم خود بخود چل رہا ہے، اور ہر وہ چیز جس کی یہ شان ہو کہ وہ خود بخود چلتا ہو وہ قدیم ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو خود بخود چلتا ہو، اسے کوئی چلانے والا نہ ہو، وہ قدیم ہوتا ہے، گویا کہ عالم قدیم ہے، لہذا عالم قدیم ہے۔ انہوں نے دلیل اس طرح دی۔ حالانکہ یہ جو ان کا عقیدہ ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ عالم
حادث ہے، عالم کو فنا ہونا ہے، ایک دن قیامت آنی ہے، عالم کو فنا ہونا ہے۔ اور اسلامی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو نظر و فکر پیش کیا گیا اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ عالم جو ہے یہ متغیر ہے، عالم جو ہے یہ متغیر ہے، یعنی عالم بدلتا رہتا ہے، اور ہر وہ چیز جو متغیر ہو، جو بدلتا رہتا ہو، وہ حادث ہوتا ہے۔ اب دنیا میں کوئی بھی چیز لیں اور اسے دیکھیں کہ جس چیز میں تغیر پائی جاتی ہے وہ حادث ہوتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی فنا ہو جاتا ہے۔ تو حاصل کیا ہوا کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہے، لہٰذا عالم بھی حادث ہے، یہ ان کی دلیل ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے دونوں کے پاس نظر و فکر ہے، دونوں کے پاس دلیل ہے، ان کو کیسے جانیں گے؟ ان کو جاننے کے لیے ہمیں علم منطق کی ضرورت ہوگی۔ تو آئیے ہم اسے اپنے سبق کو پڑھتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ، امید ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ منطق کی حاجت کیوں پڑی؟ نظریات تصوریہ اور تصدیقیہ کو حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر نظر و فکر درست نہیں ہوتی، بلکہ نظر و فکر میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، اور یہ غلطی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ عالم قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ عالم مؤثر سے مستغنی ہے، یعنی کوئی عالم کو چلا رہا نہیں ہے، کوئی عالم کو نہیں چلا رہا، بلکہ یہ نظام خود ہی چل رہا ہے، اور ہر وہ شے جو مؤثر سے مستغنی ہو وہ قدیم ہوتی ہے، لہٰذا عالم قدیم ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ عقائد اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ عقائد اسلام کے مطابق عالم قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھا، بعد میں موجود ہوا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہے، لہٰذا عالم حادث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر و فکر میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، اور اس غلطی سے بچنا از حد ضروری ہے، اور غلطی سے اس وقت بچا جا سکتا ہے جب ہمیں ایسے قوانین کا علم ہو جو نظر و فکر میں غلطی کی نشاندہی کریں۔ ایسے قوانین علم منطق سے جانے جاتے ہیں، لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ علم منطق کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ نظر و فکر میں غلطی سے بچا جا سکے۔ اب آئیے نظر و فکر کی تعریف پڑھتے ہیں۔ نظر و فکر کی تعریف: ترتیب امور معلومۃ لیتعدی ذلک الترتیب الی تحصیل المجہول، یعنی امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا، یعنی جو چیزیں معلوم ہیں اسے اس طرح ترتیب دینا کہ اس ترتیب سے کسی امر مجہول کا علم حاصل ہو۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ عالم متغیر ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر متغیر حادث ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ عالم متغیر ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر متغیر چیز حادث ہے۔ جب ہم نے ان دونوں کو ترتیب دیا تو ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ترتیب اس طرح دیا کہ جب ہم نے ان دونوں کو ترتیب دیا کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہے، تو ہمیں تیسری چیز معلوم ہوئی کہ عالم حادث ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم تھا کہ عالم متغیر ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ جو چیز متغیر ہوتی ہے، جو چیز بدلتی رہتی ہے، وہ حادث ہوتی ہے۔ جب ہم نے ان دونوں کو ترتیب دیا، پہلے ہم یہ لائے کہ عالم متغیر ہے اور پھر ہم لائے کہ ہر متغیر چیز حادث ہے، تو حاصل کیا ہوا کہ عالم حادث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں.